بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس راز پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کتابوں میں کم اور انسانوں کے وجود میں زیادہ لکھا گیا ہے۔ انسان جو اپنے رب کا خلیفہ ہے لیکن اپنی ہی پہچان سے بے خبر ہے۔ انسان جسے فرشتوں نے سجدہ کیا جبکہ سجدہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ جب سجدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شرک ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود حکم کیوں دیا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ اس سوال کے اندر ہی معرفت انسان چھپی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سجدہ آدم کے جسم کو نہیں تھا، کیونکہ آدم کا جسم مٹی، پانی، آگ اور ہوا سے بنایا گیا ہے۔ یہ سجدہ تھا اس امر الہی کو جو آدم کے اندر پھونکا گیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی جب رب العالمین نے اپنی روح کا نشان انسان کے اندر رکھا تو فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، سجدہ اس روح کو تھا جو آدم کے سینے میں چھپا دیا گیا۔ لیکن انسان اس راز کو بھول کر صرف مٹی کو اپنی پہچان سمجھ بیٹھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی انسان کو صرف پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ایک ذمہ داری کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ خلیفہ کا مطلب ہے جو رب کی صفت کا ظہور ہو، جو رحمت، عدل اور نور کا آئینہ ہو۔ انسان کا ظاہر خلیفہ ہے اور باطن امانت ہے، لیکن افسوس کہ انسان اپنی ہی سلطنت کا فقیر بن گیا۔ میرے پیر و مرشد حضرت صوفی فرقانی پیر مدِ ظلہ العالی فرماتے ہیں انسان اپنے رب کا نائب ہے مگر اپنی نائبیت سے ناواقف ہے۔ فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے معاذ اللہ، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو علم، ارادہ، سمع، بصر اور بیان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کا عکس ہے۔ انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہ سب امانت ہے، ملکیت نہیں ہے۔ جب انسان ان صفت کو اپنی ذات سمجھنے لگے وہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔
इंसान के दो पहलू हैं। एक जाहिर जो दुनिया देखती है और दूसरा है बातिन जो रब को जानता है। जाहिर खलीफा है और बातिन सिर्रे इलाही है। इसीलिए आरिफीन कहते हैं अल इंसान सिर्री व अना सिर्रहू, यानी इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूं। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान रब बन गया, बल्कि मतलब यह है कि रब की पहचान का रास्ता इंसान के अंदर से ही गुजरता है। मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, जो अपने नफ्स को पहचान गया उसने अपने रब को पहचान लिया। लेकिन यह नफ्स गुरूर, घमंड या हवस वाला नफ्स नहीं है। यह नफ्स वजूद का इल्म है, अपनी हकीकत का शुहद है। सूफिया इकराम फरमाते हैं जब इंसान अपनी कमजोरी पहचान लेता है वहीं से रब की कुदरत को पहचान लेता है। मगर ये इंसान बाहर की दुनिया जीतने में लगा हुआ है और अपने अंदर का शहर हार चुका है। मारिफते इंसान का सफर जिक्र लिसानी से शुरू होकर जिक्र रूही पर खत्म होता है। अगर इंसान अपनी रूह को सुन ले, अपनी खामोशी को समझ ले, अपनी सजदागाह को पहचान ले, तो वही इंसान रूह की रहमत का जिंदा निशान बन जाता है।